اخلاص نیت اور اس کا اجر۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہم بہت سے اعمال ایسے کر جاتے ہیں کہ جس میں ہماری نیت کا خلوص شامل نہیں ہوتا اور ہماری نیتیں فطور سے بھری ہوتی ہیں، یعنی ہماری نیت اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ ہماری نیت اس دنیا داری کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو نیتوں میں فرق ہوتا ہے، جس نیت میں خالصیت نہیں رہتی اس نیت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو آئیے اسی ٹاپک کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خلوص نیت، ان کا اخلاص۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ یار غار بھی ہیں اور یہ عاشق رسول بھی ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ اللہ رب العزت بروز حشر ابو بکر کو اس کی نیکیوں کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے تاروں کو گن رہے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اس دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آپ پر بہت زیادہ ہوں، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، کیا اپنے باپ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ صدیق اکبر کی نیکیاں مجھ پر اتنی زیادہ ہیں کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم شخصیت، اور اس کا ذکر اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، دل جھوم اٹھتا ہے اور روح محبت کی عظیم احساس سے لبریز ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالصیت کا مظاہرہ اس وقت کیا، آپ نے کئی بار مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کر ان کو وقف کیا تاکہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو پانی لینے میں، جو میٹھا پانی تھا، کیونکہ اس میں زیادہ تر کنویں جو یہودیوں کے قبضے میں تھے، مسلمانوں کے پاس نہیں تھے، تو ان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی تھی کہ وہ پانی خرید کر پئیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی بہت بڑی نیکی تھی کہ آپ نے کئی بار کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے تاکہ پانی کی قلت دور ہو سکے اور عام مسلمان زندگی کی اس نعمت سے بہرہ ہو سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص نیت یا اخلاص عظیم درجے کا ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالصیت کا، اخلاص نیت کا خود اقرار کیا ہے۔ غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک میں اہل ایمان کو، اسلام کو ضرورت تھی، مجاہدین کو ضرورت تھی، اسلحے کی ضرورت تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ کون کون آج اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تمام صحابی اٹھے اور اپنی اپنی نیت لے کر اپنے گھروں میں گئے کہ آج اللہ کے نبی کو ہم نے راضی کرنا ہے، کیونکہ اسلام کو ہماری مال کی ضرورت ہے، ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ سپورٹ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ فراہم کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کی دیر تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ تو کہنے لگی، سرتاج آپ کے لیے سب حاضر ہے، جو بھی چاہیں آپ لے جائیں۔ آپ نے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب آپ نے اپنے لباس کو کانٹوں کے پیوند لگائے، کانٹوں سے، معزز ناظرین، کانٹوں سے اپنے لباس کو سیا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رحمت عالم پوچھنے لگے کہ ابو بکر، کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ اس سے پہلے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ، میں سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ اللہ پاک نے کہا، جاؤ جبریل سے جا کر پوچھو ابو بکر سے
کہ کیا وہ اس بات پر راضی ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ جبریل امین نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا آپ اپنا سب کچھ جو نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے اس ادا پر راضی بھی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وجد کے عالم میں رقص کرتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر! قربان جائیے صدیق اکبر کے اس خلوص نیت پہ، اس خالصیت پہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رشتہ محبت کے، رشتہ اطاعت کے، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے کی دیر تھی کہ جناب صدیق اکبر اپنا تن بھی، من بھی اور دھن بھی اللہ کے نبی پر وارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان